السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے سبق نمبر 5 کا آغاز کیا تھا اکبری کی حماقتیں، جو مولوی نذیر احمد کے ناول مرات العروض سے ایک اقتباس لیا گیا ہے۔ اس میں ایک مخصوص پرسنالٹی یا یوں کہہ لیں کہ مخصوص شخصیت اکبری کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ وہ کس قدر احمق اور پھوڑ ہوتی ہے، اور اپنی اسی احمق پن میں اور اپنے بدسلیقگی میں وہ اپنا گھر جو ہے وہ کیسے تباہ برباد کر لیتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں اس کا پورا جو ہے وہ انٹرو دیا تھا کہ یہ کس طریقے سے لڑ جھگڑ کر اپنے سسرال سے الگ ہو کر رہتی ہے، اور اس کا شوہر محمد عاقل جو ہے وہ نوکری پہ جاتا ہے، پیچھے سے وہ جو ہے ایک ٹھگنی، ایک جو ہے فریب عورت کے ہاتھوں میں چڑھ جاتی ہے، اس کے ڈھب پر چڑھ جاتی ہے، اور اسی کے ہاتھوں اپنا سارا ساز و سامان جو ہے وہ گوا دیتی ہے۔ مزاج دار کا ہم نے یہاں تک پہنچے تھے کہ مزاج دار کا جو ہے وہ محمد عاقل کے ساتھ بڑی محبت و التفات کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ جب مزاج دار محمد عاقل کو وہ سامان دکھاتی ہے جو اس نے انتہائی سستا خریدا ہوتا ہے، تو محمد عاقل بھی لالچ میں آ جاتا ہے۔ اکبری نے نیک بی بی حجن کی ساری کہانی اس کو سنا ڈالتی ہے، اپنے فائدے کو سامنے دیکھ کر محمد عاقل کی بھی ساری سمجھداری جو ہے وہ بھول جاتی ہے۔ محمد عاقل سے جب وہ پیار و محبت کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو حجن ہے یہ کوئی جو ہے فریب عورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت نیک اور بزرگ عورت ہے۔ ٹھیک ہے، محمد عاقل باتوں باتوں میں سے خبردار رہنے کو کہتا بھی رہتا ہے کہ کہیں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی چوری کا مال و اسباب جو ہے وہ بیچ رہی ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی لوٹ نہ لے، تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال کے گھر کا ساز و سامان نہ لوٹ لے۔ لیکن محمد عاقل کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اتنا مہنگا مال جو ہے اس نے اتنی آسانی سے سستے میں اس کو کیوں بیچ دیا۔ وہ یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو اتنا بھاؤ تاؤ کرنا نہیں آتا، اتنی سمجھداری، اتنی سوجھ بوجھ بھی جو ہے وہ اکبری میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ چاہیے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ٹھگنی عورت کا گھر میں آنا منع کر دیتا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ مصلحت سے کام نہیں لیتا، اور جو ہے جیسا ہے ویسا چلنے دے کے قول کے مترادف جو ہے وہ اس کو ایسے ہی چلنے دیتا ہے۔ حجن کچھ دنوں بعد پھر آتی ہے، مزاج دار اسے آؤ بھگت کرنے کے بعد اسے کہتی ہے کہ کوئی بکاؤ سامان نہیں لائی، تو وہ جان جاتی ہے کہ یہ فریب عورت اچھی طریقے سے یہ جان لیتی ہے کہ اس کو لالچ، اس کو چسکا لگ گیا ہے ایسا سستا سامان خریدنے کے لیے۔ وہ ایک موتیوں کی لڑی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ 50 روپے میں دوں گی۔ اب اس کے پاس 50 روپے نہیں ہوتے تو وہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا زیور مجھے دکھا دو جو تم بیچنا چاہتی ہو اور اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ جب وہ اپنا زیور لے کر آتی ہے مزاج دار اور اس کو دکھاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو کس قدر گاجر مولی کی طرح جو ہے اپنے زیور کو پھینک رکھا ہے، یہ تو بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ان کو تو تم جو ہے پہنا کرو، یہی تو تمہارے دن ہیں سجنے سنورنے کے، پھر بال بچوں والی ہو جاؤ گی تو پھر کہاں تم اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھو گی۔ اس کی باتیں سن کر مزاج دار جو ہوتی ہے وہ بھی ریچھ جاتی ہے، وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، تو پھر کون جو ہے میرا یہ زیور جو ہے یہ اجلوا کر لائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے دے دو اور اپنی ساتھ ملازمہ کو بھیج دو، اور وہ دکان پر ہم دونوں جائیں گی اور ابھی تمہارا زیور جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ صاف کروا کے لے آتی ہیں۔ وہ گھر میں سارا زیور اس کے حوالے کرتی ہے، ملازمہ کو رستے میں جو حجن ہوتی ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ، ناک کی نکیل تو میں وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ جب ملازمہ واپس آتی ہے تو اکبری کا ماتھا اس وقت جو ہے وہ ٹھنکتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو جو ہے کوئی وہ ساز و سامان لے کر بھاگ نہ گئی ہو، جلدی بھاگ کر جاؤ۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ گلی کی نکڑ پر ہے، وہ کہتی ہے نکڑ کو چھوڑو اور تم جلدی بھاگ کر جاؤ۔ وہ جاتی ہے تو حجن اسے کہیں دکھائی نہیں دیتی، سارا اس کے اکبری بہت ہنگامہ کرتی ہے، خوب شور شرابہ کرتی ہے، سارا محلہ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ جب محمد عاقل آتا ہے تو دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے، حجن کو بہت ڈھونڈا جاتا ہے مگر اس کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ جب بہت زیادہ تفتیش اس کی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کوئی فریب عورت ہے، وہ کہیں بہتی بہاتی کرایوں پر رہتی جو ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو لوٹتی، لوگوں کے ساز و سامان لوٹتی، اور جو ہے اس محلے میں پہنچی تھی اور یہاں بھی ایک دو عورتوں کے ساتھ یوں ہاتھ کر کے ساز و سامان لے کر 9 2 11 ہو جاتی ہے۔ اکبری کا صرف یہ حماقتیں یہیں پر ہی نہیں ختم نہیں ہوتی۔ اکبری کو جو اس کی ماں جہیز میں کپڑے دیتی ہے، پہلے تو اس کی ساس عقل مند اور دانش مند عورت ہوتی ہے، تو وہ
جو ہے ہر 10 دن بعد 20 دن بعد ان کپڑوں کو دھوپ لگوا دیا کرتی ہے، لیکن جب سے اکبری علیحدہ ہوتی ہے اس نے وہ کپڑوں کا صندوق ایک کوٹری میں رکھ دیتی ہے۔ جب جاڑے کی آمد ہوتی ہے، برسات پوری گزر جاتی ہے، اس کے بعد جاڑے کی آمد ہوتی ہے تو اکبری کو دھلائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ کپڑے نکالتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کپڑوں کو دیمک چاٹ کے بڑے بڑے بگاڑے جو ہیں وہ کپڑوں کے جو ہیں ان میں ڈال گئی ہے۔ اکبری کی لاپرواہی سے جو اس کے قیمتی برتن ہوتے ہیں وہ بھی گھر سے چوری ہو جاتے ہیں۔ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر مصیبت میں رکھا، کوئی اس نے ہنر نہ سیکھا، کوئی مزاج اس نے اپنے درست نہ کیے، نہ کوئی سلیقہ نہ طریقہ، نہ کوئی پڑھائی نہ لکھائی نہ سلائی، یہ سب اور اپنا مال و اسباب بھی سارا جو تھا وہ اس نے اپنی جو ہے حماقتوں کی وجہ سے سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ اکبری کے ساتھ صرف اور صرف ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جو محمد عاقل ہوتا ہے وہ اس کی طرح احمق نہیں ہوتا اور اس کی طرح جذباتی پن کا جو ہے مظاہرہ نہیں کرتا، ورنہ کہ کب کا ان دونوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتا ہے اور اکبری کی حماقتیں تو بہت زیادہ ہیں، مولوی نذیر احمد بھی یہ بات کہتے ہیں، مگر زیادہ کہنے سننے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ بیٹا اس سبق کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ انٹرٹین کیا جائے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑا دلچسپی کا جو ہے وہ سبب پیدا کیا جائے، بلکہ اس میں بہت بڑا ایک سبق آموز یہ کہانی ہے کہ جو انسان خود اپنے مال و اسباب کی حفاظت نہیں کر سکتا، یا جو انسان بہت جلد دوسروں کے سامنے اجنبی لوگوں کے سامنے گھل مل جاتا ہے اور دل کھول کر اپنی باتیں، اپنی راز و نیاز کی باتیں جو ہیں وہ بیان کرنے لگتا ہے، وہ شخص ہمیشہ جو ہے وہ غفلت میں پڑ کر اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ اور یہ یوں کہہ لو کہ موجودہ دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی سبق آموز کہانی ہے کہ مختلف ہیلوں سے، مختلف شکلوں سے، مختلف فریب اور دھوکہ دینے والے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں سنبھل کر چلنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو محتاط اور اپنے آپ کو جو ہے یوں کہہ لو کہ ضرورت سے زائد دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل جانے کی جو عادت ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنے چاہیے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔ اس کا آپ لوگوں نے خلاصہ بھی کرنا ہے، میں آپ لوگوں کے اس کے جو اہم پیراگراف ہیں وہ بعد میں بتاؤں گی۔